صريع يا سعة الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے. مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. حدیث نمبر 7001 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مؤذن فجر کی اذان دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو اور فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کرتے، پھر مسجد کی طرف تشریف لے جاتے. سحری مکمل ہو جاتی، کھانا کھانا حرام سمجھتے. راوی کا بیان ہے وہ صبح ہونے سے پہلے اذان نہیں دی جاتی تھی. ایک اور حدیث 7002 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. ایک اور حدیث 7003 حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا میں اسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ایک اور حدیث 7004 حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو میرے گھر داخل ہوتے اور 2 رکعتیں ادا کرتے. ایک اور حدیث 7005 حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا، اس کو غصہ ہوگا، یعنی دجال کو اس کا غصہ نکال کر لائے گا. ایک اور حدیث 7006 حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن اور ہر ماہ 3 دن کے روزے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. ایک اور حدیث 7007 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے اپنا دائیں ہاتھ مخصوص کر رکھا تھا اور دوسرے کاموں کے لیے بائیں ہاتھ. ایک اور حدیث 7008 حضرت ام مومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر پر ضرور بے ضرور ایک لشکر چڑھائی کرے گا، جب میدانی علاقے میں ہوگا اس کو درمیان میں دھسا دیا جائے گا، اس کے اول و آخر ندا لگائیں گے، ان سب کو دھسا دیا جائے گا، کوئی نجات نہیں پائے گا مگر جس نے بھلائی کی نیت کی ہو. حضرت سفیان فرماتے ہیں ایک آدمی کھڑے ہو کے حضرت امیہ کے پاس آیا اور کہا میں آپ پر گواہ ہوں کہ آپ نے اپنے دادا پہ جھوٹ نہیں بولا، اور تیرے دادا پہ گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے حضرت حفصہ پر حضرت حفصہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا. ایک اور حدیث 7009 حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ جو بدر و حدیبیہ میں شریک تھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. میں نے ارشاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اللہ کا ارشاد نہیں ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا سورہ مریم نمبر 71. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ نہیں سنا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا سورہ مریم نمبر 72. ایک اور حدیث 7010 حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی صحابی ہو، میں اس کے ساتھ گفتگو کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت ابو بکر کی طرف کسی کو بھیجیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت عمر کی طرف کسی کو بھیجیں، ان کو بلوائیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی کو بھیجا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، ہم دونوں کھڑی ہو گئیں، پردہ لٹکا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے، صبر کر، اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی توفیق دے. اس قمیض کو نہ اتارنا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنی ہے 12 سال 6 ماہ تک، یہاں تک کہ تم اللہ سے ملاقات کرو اور اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو. حضرت عثمان نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے صبر کی دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کو صبر عطا کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، پھر پلٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر دے، ان قریب تو شہید ہو جائے گا، مارا جائے گا تو روزے کی حالت میں ہوگا اور میرے ساتھ افطاری کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے 7011، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ پیر و جمعرات اور دوسرے جمعے کا پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث 7012، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 4 چیزیں ہیں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے: 10ویں اور عاشورے کا روزہ، ہر ماہ 3 روزے اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ ایک اور حدیث ہے 7014، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عمرے کا احرام کھول دیں، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ احرام کھولوانے میں آپ کو کیا رکاوٹ ہے؟ فرمایا بے شک میں نے اپنے سر کے بالوں کو چپکا لیا اور اپنی قربانی کو کلاوہ پہنایا ہے، بس میں قربانی کر کے احرام کھولوں گا۔ ایک اور حدیث ہے 7015، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 7016، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عمرے کا احرام کھول دیں، بس میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چیز روک رہی ہے کہ آپ احرام کھولیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس قربانی ہے اور میں نے چپکا لگا لیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7017، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور اس کے رسول، یا فرمایا اللہ یوم آخرت میں ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی میت پہ سوائے اپنے شوہر کے 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ایک اور حدیث ہے 7018، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے جب فجر صادق طلوع ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 7019، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وصال مبارک سے پہلے 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نفلوں میں سورت پڑھتے تھے ترتیل کے ساتھ، یہاں تک لمبی سے لمبی سورت پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے 7020، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اپنے عمرے کا احرام کھولنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے سر کو چپکا لیا ہے اور اپنی قربانی کے جانور کو کلاوہ پہنا دیا ہے، میں احرام نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ قربانی کر لوں۔ ایک اور حدیث ہے 7021، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ ریشم کا ٹکڑا ہے، میں نے اس کے ساتھ اشارہ بھی نہیں کیا جنت کی جگہ کی طرف مگر وہ اڑا کر مجھے لے گیا۔ میں نے یہ بات اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، حضرت حفصہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھائی نیک ہے، یا یہ فرمایا عبداللہ نیک آدمی ہے۔ ایک اور حدیث 7022، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر کی طرف تشریف لاتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا کرتے اے میرے رب مجھے اپنے عذاب سے بچا اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے، 3 بار۔ ایک اور حدیث ہے 7023، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے، سوموار، جمعرات اور دوسرے ہفتے کی سوموار۔ ایک اور حدیث ہے 7024، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کو کھانے اور پینے کے لیے اور بائیں ہاتھ کو باقی کاموں کے لیے بنا رکھا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 7025، حضرت نافع سے بیان ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی گلیوں میں سے ایک گلی میں ابن سعید مشابہ دجال کو دیکھا، بس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گالی دی، اسے برا بلا کہا، بس وہ بھولنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ اس نے راستہ روک لیا، بس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈنڈے کے ساتھ مارا جو آپ کے پاس موجود تھا تاکہ وہ اس پہ توڑ دیا۔
بس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تیرا اس کا کیا معاملہ ہے، کس چیز نے تجھے اس پہ اکسایا؟ کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا دجال اس غصے سے نکلے گا جو اسے آئے گا؟ ایک اور حدیث 702 سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعات ادا فرماتے اور کھانے سے رک جاتے، اور مؤذن فجر صادق طلوع ہونے سے پہلے اذان نہیں دیا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث 7028 حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، وہ روزمرہ کی حالت میں تھیں۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تو نے کل روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو کل روزہ رکھے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کر لو۔ ایک اور حدیث 7030 حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں روزے کی حالت میں تھی۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تو نے کل روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو کل روزہ رکھے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کر لو۔ ایک اور حدیث 7031 حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمایا کوئی کھانا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں مگر وہ ہڈی جو میری لونڈی نے مجھے ہدیہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے قریب کر، وہ اپنے مقصد تک پہنچ گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7032 حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، صبح کے وقت میں تسبیح پڑھ رہی تھی، پھر کسی کام کے لیے چلے گئے، پھر دوپہر کے بعد واپس آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت سے بیٹھی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں، اس کا ثواب ان کے برابر، اس کا وزن ان کے وزن کے برابر ہے، یعنی جو تو تسبیح پڑھ رہی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ عدد خلقہ ثلاث مرات، سبحان اللہ وزنات عرش ثلاث مرات، سبحان اللہ رضا نفس ثلاث مرات، سبحان اللہ مدد کلمات ثلاث مرات، سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ زنات عرشہ، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ مدد کلماتہ، 3 بار۔ 7033 حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس گھر کی لڑائی سے نہیں رکیں گے حتیٰ کہ ایک لشکر لڑے گا، یہاں تک کہ وہ زمین کی وادی بیدا میں ہوگا تو اس کے اگلے پچھے لے زمین میں دھس جائیں گے، پھر ان کے درمیان والے نجات پا جائیں گے۔ فرماتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ ان میں مجبور کو بھی دیکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق دوبارہ اٹھائے گا۔ ایک اور حدیث 7034 حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبلوں کی سمت منہ کر کے نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ بنی نجار کی عورتوں میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی انصاری عورتوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ شرط لگائی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نہ ہم چوری کریں گے، نہ ہم اپنی اولاد کو قتل کریں گے، نہ ہم کسی پہ بہتان لگائیں گے جو ہم نے خود بنا لیا ہے، ہم نیکی میں نافرمانی نہیں کریں گے، نہ ہم اپنے شوہروں کی نافرمانی کریں گے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، پھر ہم چلی گئیں۔ میں نے ان عورتوں میں سے ایک کو کہا چلو چلیں، اس نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ۔ ایک اور حدیث ہے 7035 حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں والمرسلات عرفن پڑھی۔ ایک اور حدیث 703 سے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، اس نے عرض کی میری ایک بیوی ہے، میں نے اس پر ایک عورت سے شادی کی ہے، پہلی عورت کا گمان ہے کہ اس نے اس کو 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ دودھ پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ حرام نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے
7037 حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ کے دن کے روزے میں جھگڑتے ہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عرفہ کے دن دودھ بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تھا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ